السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، پنجاب میں میرے ساتھ یا ہمارے خانقاہ پیروزیہ مرشد باغ کے ساتھ تمام وابستگان، دوست، احباب، مریدین، متقدین کو مشورہ دیا جاتا ہے، ارشاد مرشد سمجھ لو، کہ شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، میں شمالی بیلٹ کی بات کروں گا، مجھے اویسی طور پہ ان بزرگان دین سے بھی وافر حصہ آتا ہے اور سٹل جاری ہے۔ تو اگر وابستگان جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رحمان کی بارگاہ اقدس میں جائیں، وہاں ایک نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ زلزال کی تلاوت کی جائے، سورہ تکاثر کی، سورہ اخلاص کی، سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی، ان کو ایصال ثواب کریں۔ وہاں سے فوراً پھر آپ نکلے میاں میر صاحب آ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، اینی ڈیفیکلٹیز آف لائف، کسی مسئلے میں آپ لوگ پریشان ہو، تو یہ رجال الغیب میں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہ برگزیدہ ولی گزرے ہیں، مجرد مجاہد اور ریاضت میں کوئی ثانی نہیں۔ تو جو میرے کیفیت ہیں یا جو مجھے سالوں سے، میں آپ لوگوں کو 40 سال کی ریاضات کا خیر و برکت دے رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ لوگ اسی طریقے سے جو ایصال ثواب ہے کریں، اور سورہ یاسین کی بار بار تلاوت کی جائے، یا مبین بائی مبین ایک مرتبہ پڑھیں، یا سورہ یاسین وہاں کم از کم 7 مرتبہ سے نہ کم پڑھی جائے، اور اس کو ایصال ثواب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بطریق اہل سنت الجماعت ہم ذوات صالحہ مال صالحہ دونوں کے قائل ہیں، اس کے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جائے یا ان کا جسد ان کے نام کے ساتھ وسیلہ اختیار کیا جائے، دونوں جائز ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں قبلہ رخ ہو کر کہ اس سورہ یاسین یا اللہ اپنے قدرت کاملہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس عظیم صورت کے ذریعے، اور پھر میاں میر صاحب کا نام کس کی ذات صالحہ یا اعمال صالحہ کے توفیل، میرے مشکلات آسان فرمائے، جو بھی آپ کا مشکل ہو اس پہ آپ لوگ عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دیتے رہیں گے۔ پھر اگر بابا صاحب کی بات بتا دوں، 98 سے میں روٹین سے جا رہا ہوں، ابھی کچھ لیٹ ہو گئے موسم کی وجہ سے، تو بابا صاحب کی انسیت دیکھیں، جو جس کا انشراح صدر ہو جائے عالم ارواح میں، وہ یہاں نزدیک و دور کا فاصلہ مٹ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ رجال الغیب میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ مرنے کے بعد بہت اولیاء کا فیضان سلب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بڑے شور شرابے ہوتے ہیں، ریا و نمود و نمائش، سینکڑوں خلفاء ہوتے ہیں، لیکن جیسے روح نکل جاتی ہے اس کا فیضان سلب ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے برگزیدہ لوگ دنیا سے چلے جاتے جس کا دنیا میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو، کوئی اس کا نام پہچاننے والا بھی نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد اس کی روح کو اتنی قوت دی جاتی ہے کہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کا فیضان جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے،
تو اگر کسی کو پریشانی ہے یا معرفت کا یا قرب خداوندی کا تو بابا صاحب جایا کریں اور جو طریقہ میں نے بتا دیا اس طریقے پہ عمل کریں۔ اگر دوسرے سائڈ پہ ہیں تو بطریق اویسیہ، مجھے سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس نے بطریق اویسیہ مجھے قادر غوثیہ کی روحانی طور پر شرف خلافت بھی بخشی ہے، اس کے اسباق بھی اور اس کے اوراد بھی، اور الحمدللہ مجھے مخصوص لقب سے بھی پکارا، کافی سالوں کی بات۔ تو یہ باتیں میں ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ہمارے مریدین دو صحاباب کو تشویش پائی جاتی ہے تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کوئی سالک سلب ہو جائے، قبض میں چلا جائے، اوراد وظائف چھوٹ جائے، تو پھر آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا اس طریقے سے جائیں جو طریقہ میں نے بتا دیا۔ آپ کی حال اللہ کے فضل سے ان کے وسیلے سے اللہ لٹا دیں گے۔ جو سالک سلب ہو جائے، قبض ہو جائے، مجاہد اور ریاضت سے مجاہدات اس سے چھوٹ جائے، یا جو راندے درگاہ ہو جائے، یا جن کے اعمال مردود ہو جائے، یا جو شیخ ان کو آگ کر دیں، اپنے سلسلے سے بے دخل کریں، تو آج میں راز کی اقراض سے پردہ اٹھا رہا ہوں، سلطان باہو صاحب چلے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کیفیت اللہ لٹا دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرف بزرگان دین میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ سرخیل ہے، سرگروہ اتقیاء ہے، ہر ولی کی اپنی شان ہے، لیکن ہم نے جو پایا آپ لوگوں کو بتا دیا تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ جو شمالی بیلٹ کے لوگ ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہم کسی کو منع نہیں، اوائل دور میں منع کرتے، بعد میں نہیں کرتے۔ تو جائیں وہاں، آپ اس طریقے سے جائیں اور بزرگان دین کی مزارات پہ جایا کریں، عقیدت سے جایا کریں، اور جو مسنون طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔